نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے عید الفطر پر۔ عید الفطر کی رات اور دن جو ہے یہ ایک برکت والا دن ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو ایک انعام میں ملنے والا دن ہے۔ چونکہ اس سے پہلے مسلمان نے ایک مہینہ روزے رکھے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت مسلمان کو ان کی مشقتوں اور قربانیوں کا بہترین صلہ دیتا ہے، اور وہ بہترین صلہ جو ہے وہ عید کے شکل میں دیتا ہے۔ جو چاند رات ہے شعب الایمان میں ہے کہ چاند رات ایک بابرکت رات ہے اور انعام ملنے والی رات ہے۔ روزہ داروں کو ان کی مشقتوں اور قربانیوں کا بہترین صلہ ملنے والی رات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، طبرانی نے ذکر کیا ہے کہ چاند رات میں عبادت کرنے والے کا دل قیامت کے دن مردہ نہیں ہوتا۔ من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ جو عیدین کی رات کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کرے تو اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ عید کی رات کو آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ نافرمانیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، عبث کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، بے فضول کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ احادیث کے مخالف ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلیمات کے مخالف ہے۔ تو جو انسان عیدین کی رات کو اللہ رب العزت کا عبادت کرے، اس رات میں نماز پڑھے، اس رات میں قرآن کی تلاوت کرے، اس رات میں ذکر الہی کرے، اس رات میں دعائیں کرے، تو اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کا دل کبھی مردہ دلوں میں شمار نہیں ہوتا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں جس کی عبادت مقبول ہوتی ہے، اور ان راتوں میں عبادت کرنے والے کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک 8 ذی الحجہ کی رات ہے، یعنی جب حج شروع ہوتا ہے، 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، 10 ذی الحجہ کی رات، اور ایک لیلۃ الفطر یعنی عید الفطر کی رات۔ یہ 4 راتیں ایسے ہیں جس میں عبادت کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چاند رات میں کی جانے والی عبادت کبھی رد نہیں ہوتی۔ چاند رات میں دعا مانگنے والی جو دعا ہوتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کریم اسے لازمی قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح عید کے دن جب عید کے دن ہوتا ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عید کے دن صبح سویرے اٹھیں اور عیدگاہ کی طرف جانا شروع کر دیں نماز کے لیے۔ تو جب انسان عیدگاہ کی طرف جاتا ہے تو فرشتے تمام راستوں کے سروں میں، یعنی جہاں سے راستے شروع ہوتے ہیں، تمام راستوں پہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ روزہ داروں سے کہتے ہیں کہ قیام اللیل کرنے والو، اے تراویح پڑھنے والو، نماز پڑھنے والو، روزہ رکھنے والو، اللہ کی حکم ماننے والو، جاؤ عیدگاہ کی طرف اور اللہ رب العزت کا اجر حاصل کرو۔ اور جب عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، عید کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں اور ادھر سے واپس آتے ہیں، تو فرشتے آواز لگاتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے اللہ کی حکم کو ماننے والو، ہے روزہ رکھنے والو، اے راتوں کو قیام کرنے والو، اے قرآن پاک کو پڑھنے والو، اپنے گھروں کو کامیاب لوٹو، اپنے گھروں کو خوش لوٹو، اور اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کے گناہ معاف کر دیے، آپ لوگوں کے لیے جنت واجب کر دی گئی، لہٰذا اپنے گھروں کی طرف کامیابی سے لوٹو۔ اسی طرح عید کے کچھ سنتیں ہیں، وہ ہم بیان کرتے ہیں شارٹ۔ عید کی سب سے پہلے سنت یہ ہے کہ شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرنا، وہ کپڑے پہننا جس میں آپ کی عزت محفوظ رہے، غسل کرنا، مسواک کرنا، جو بہتر کپڑے آپ کو میسر ہو وہ پہننا، خوشبو لگانا،
صبح سویرے عیدگاہ کی طرف جانا، عیدگاہ میں جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا، اسی طرح کھلی میدان میں یا عیدگاہ میں نماز پڑھنا، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا، راستے میں جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے تکبیر پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن ناظرین نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیے وہ اسلامی بیانات سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔